کسی بھی شاعر کا، افسانہ نگار کا یا کسی بھی ادیب کا اگر آپ مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، چاہے یہ مطالعہ آپ پنجاب پبلک سروس کمیشن کے انٹرویو کے لیے کر رہے ہیں، یا چاہے آپ نقاد بننے کے مراحل میں ہیں، یعنی آپ ایک نقاد بننے جا رہے ہیں اور اس مقصد کے لیے آپ کسی رائٹر کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، یا چاہے آپ اپنے شوق کے لیے کسی بھی رائٹر کا، کسی بھی ادیب کا آپ مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، کسی رائٹر کو پڑھنے کا، اس کو سمجھنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، یہ آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ ایک ادیب کی ذاتی زندگی ہوتی ہے اور ایک اس کی ادبی زندگی ہوتی ہے۔ ذاتی زندگی جس میں اس کے حالات زندگی شامل ہیں، یعنی اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے کہ وہ کس معاشرے میں پیدا ہوا اور کس شہر میں، کس علاقے میں، گاؤں میں یا شہر میں، اور اس نے تعلیم کیسے حاصل کی، کس طریقے سے حاصل کی، کہاں سے حاصل کی، اس کی پرسنل لائف کیسی تھی۔ تو سب سے پہلے ہم ایک ادیب کا ذاتی مطالعہ کرتے ہیں، اس کی ذاتی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں کہ اس کی پرسنل لائف کیسی ہے۔ اس کے بعد ہم اس کی ادبی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ادبی زندگی یعنی اس نے کون کون سی کتابیں لکھی ہیں، اس نے کس صنف میں کام کیا ہے، اس نے نثر میں کام کیا ہے یا شاعری میں کام کیا ہے، اس نے کون کون سے موضوعات لکھے ہیں، کیا اس نے لٹریری کام کیا ہے، یہ ہے اس کی ادبی زندگی۔ اس نے 1 کتاب لکھی ہے، 4 کتابیں لکھی ہیں، 10 کتابیں لکھی ہیں، جتنی بھی اس نے کتابیں لکھی ہیں اور جس صنف میں لکھی ہیں اس کے بارے میں کمپلیٹ انفارمیشن آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ یہ اس کی ادبی زندگی کا مطالعہ ہے، یعنی اس کا ادبی سفر جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوا، کس کتاب سے شروع ہوا، اور اگر تو وہ وفات پا گیا ہے تو اس کا ادبی سفر تو ختم ہو گیا ہوگا، اور اگر زندہ ہے تو اس کا ادبی سفر جاری ہے، تو کہاں سے شروع ہوا اور کہاں پہ اس کا اختتام ہو رہا ہے، یا فی الوقت اس نے آخری کتاب کون سی لکھی ہے، اور اس کے بعد جو بھی اس کی تحریر آئے گی وہ بات کی بات ہے۔ تو ذاتی زندگی کا مطالعہ اور اس کی ادبی زندگی کا مطالعہ۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے ایک ادیب کی جو آپ نے کتابیں سامنے رکھی ہیں، تو اس کا فکری مطالعہ۔ فکری مطالعہ یعنی کہ اس نے کن کن موضوعات پہ لکھا ہے۔ مثال کے طور پر شاعر ہے، تو شاعر ہے تو اس نے حسن و عشق کے موضوع پر لکھا ہوگا، اس نے زمانے کی بے ثباتی پہ لکھا ہوگا۔ تو جس موضوعات پہ اس نے لکھا ہے، آپ نے اس کی کتابوں سے ان موضوعات کو اخذ کرنا ہے کہ اس نے افسانے لکھے ہیں تو کس موضوع پہ لکھے ہیں، ناول لکھے ہیں تو کس موضوع پہ لکھے ہیں، شاعری کی ہے تو شاعری کے موضوعات کیا تھے، نظمیں لکھی کن موضوع پہ، کن موضوعات پہ اس نے نظمیں لکھی۔ تو یہ اس کا جو ہے یہ فکری مطالعہ ہے، یعنی اس نے کن کن موضوعات پر قلم اٹھایا، اور ان موضوعات کو لینے کے بعد اس نے اس میں کیا پیش کیا۔ اگر شاعر نے محبت پر نظم لکھی ہے تو اس کا تصور محبت کیا ہے، اگر اس نے حسن پر نظم لکھی ہے تو اس کا تصور حسن کیا ہے، اس نے عشق پر نظم لکھی ہے تو اس کا تصور عشق کیا ہے، اس نے اگر ایک عام آدمی پہ افسانہ لکھا ہے تو اس کا ایک عام آدمی کے بارے میں کانسیپٹ کیا ہے۔ تو کن موضوعات پہ قلم اٹھایا اور ان موضوعات پہ اس نے کیا بیان کیا، یہ اس کا فکری مطالعہ ہے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر آتا ہے فنی مطالعہ، یعنی اس کا فن کیسا ہے۔ فن میں اس کا اسلوب، اس کا انداز بیان شامل ہے۔ اگر ہم فکری مطالعہ اور فنی مطالعہ اس کو ہم اگر ایک جملے میں ڈسکرائب کرنا چاہیں، بیان کرنا چاہیں، تو وہ یوں ہوگا کہ فکری مطالعہ میں یہ ہے کہ اس نے کیا لکھا ہے، اور فنی مطالعہ یا فنی جائزہ یہ ہے کہ اس نے کیسے لکھا ہے، اس نے کیا بیان دیا اور اس کا انداز بیان کیا تھا، اس نے کیا لکھا، اس کے لکھنے کا طریقہ کار کیا تھا۔ تو ہم فنی مطالعہ میں اس کا اسلوب دیکھیں گے، اس کا ڈکشن دیکھیں گے، یعنی اس کے لفظوں کا چناؤ کیسا ہے، اس کا انداز بیان کیسا ہے، اس نے
علم بدیع کی صنعتوں کا استعمال کیا، اس نے تشبیہات اور استعارات کا استعمال کیا، تو اس نے اپنی بات کو پریزنٹ کیسے کیا ہے، لوگوں کے سامنے پیش کیسے کیا ہے، تو یہ اس کا اسلوبیاتی مطالعہ، اس میں جو اس کا فنی مطالعہ ہے اس میں یہ باتیں آ جاتی ہیں۔ اس کے بعد سب سے لاسٹ پہ ہے تقابلی مطالعہ۔ تقابلی مطالعہ یعنی کہ کمپیریٹیو اسٹڈی۔ مثال کے طور پر ایک شاعر اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو اس شاعر کا ہم نے صاف ظاہر موضوعات تو ہم نے پڑھ لیے، اس کا ہم نے فکری مطالعہ تو کر لیا، ہم نے یہ تو جان لیا کہ اس نے اس موضوع پہ لکھا ہے اور کیا لکھا ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے۔ تو اب ہم نے اس کا تقابل کرنا ہے کسی دوسرے شاعر کے ساتھ۔ تو کون کون سے شاعروں کے ساتھ اس کا موازنہ کریں گے؟ کلاسک شاعروں کے ساتھ سب سے پہلے ہم اس کا موازنہ کریں گے کلاسیکل کے جو شعراء ہیں۔ مثال کے طور پر اگر وہ غزل کا شاعر ہے تو ہم اس کا موازنہ کریں گے غالب کے ساتھ کریں گے، مومن خان مومن کے ساتھ کریں گے۔ تو کلاسیکل شعراء کے ساتھ اس کا موازنہ، اور موازنے میں ہم یہ دیکھیں گے مشترکات اور متفرقات، یعنی وہ کون سی چیزیں ہیں جو ان دونوں میں مشترک ہے، کامن ہے، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو ان دونوں میں مختلف ہے۔ مثال کے طور پر تصور محبت پر آج کے شاعر نے جو لکھا ہے، کیا کلاسک شاعر نے بھی وہی بات کی ہے؟ تو اگر وہی بات کی ہے تو یہ مشترک بات ہو گئی، اور اگر ڈیفرنٹ ہے تو یہ متفرق بات ہو گئی، یہ مختلف بات ہو گئی، یہ اختلاف، یعنی کہ اس کی بات اور تھی اور اس کی بات اور ہے۔ تو یہ چیز بھی ہم نے دیکھنی ہے کہ جب ہم اس کا موازنہ کریں گے، مطالعہ کریں گے، تقابلی مطالعہ کریں گے کسی دوسرے شاعر کے ساتھ، کلاسک شاعر کے ساتھ، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اس نے جو موضوع اس نے پیش کیا، اس نے بھی پیش کیا، تو اس کا جو تصور تھا وہ کیا تھا اور اس کا تصور کیا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کا انداز بیان کیا تھا اور اس کا انداز بیان کیا ہے۔ تو کلاسیکل شاعروں کے ساتھ موازنہ، اس کے بعد پھر اس کا ہم اثر شعراء کے ساتھ یا ہم اثر ادباء کے ساتھ اس کا موازنہ، کہ اس نے جو کچھ بھی لکھا ہے، جس دور میں لکھا ہے، اس دور میں اس کے جو ہم اثر جو بھی رائٹرز ہیں یا جو بھی رائٹرز تھے وہ کیا لکھ رہے تھے، اور اس کی شاعری میں یا اس کے لٹریچر میں اور اس کے لٹریچر میں کیا چیز ہے جو مختلف ہے اور کیا چیز ہے جو مشترک ہے۔ تو ایک ادیب کا، اگر آپ ایک رائٹر کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں چاہے کسی بھی مقصد سے، تو سب سے پہلے آپ نے اس کی ذاتی زندگی کا مطالعہ کرنا ہے، اس کی پرسنل لائف کا، اس کے حالات زندگی، اس کے بعد اس کی ادبی زندگی، یعنی اس نے کون کون سی کتابیں لکھیں اور ان کتابوں کے نام، ان کی مکمل ڈیٹیل، یہ اس کی ادبی زندگی ہے۔ اس کے بعد اس کا آپ نے فکری مطالعہ کرنا ہے، کن کن موضوعات پہ لکھا اور کیا لکھا۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پہ اس کا جو ہے وہ فنی مطالعہ ہے کہ اس نے کیسے لکھا، اس کا انداز بیان کیسا تھا، اور سب سے لاسٹ میں ہے اس کا تقابلی مطالعہ، کمپیریٹیو اسٹڈی، کے دوسرے ادباء کے ساتھ اس کا موازنہ کریں اور اس طریقے سے اس کا مقام متعین کریں کہ وہ کیسے دوسرے ادیبوں سے مختلف ہے، اس کا مقام دوسرے ادیبوں کی نسبت سے جو ہے وہ کتنا بلند ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یا تو وہ دوسرے ادیبوں کے زیر اثر ہو، یا ہو سکتا ہے کہ اس نے دوسرے ادیبوں پر اپنا اثر چھوڑا ہو، یا تو وہ دوسرے ادیبوں کے زیر اثر ہو کر ادب تخلیق کرتا رہا، یا اس نے ایسا ادب تخلیق کیا کہ وہ ایک روایت بن گئی اور دوسرے اس کی پیروی کرنے لگے۔ اگر تو اس نے ایسا ادب تخلیق کیا ہے کہ وہ ایک روایت بن گیا اور دوسرے ادیب جو ہے وہ اس کی پیروی کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اردو ادب میں مقام انتہائی بلند ہے اور ایک تحریک کی صورت اختیار کر گیا ہے کہ وہ شخصیت ایک تحریک بن گئی۔ اور اگر اس نے دوسروں کے زیر اثر لکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے روایات کی پیروی کی ہے۔ تو اس طریقے سے آپ ایک ادیب کا مقام بھی متعین کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے ایک ادیب کے مطالعے کا طریقہ۔